السلام علیکم۔ آج میرا جو ٹاک نمبر 2 ہے، اور جو آج میں ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ورک آن یور وائی۔ اصل میں یہ ٹاپک چوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کافی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو میرے بچے ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں اور اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، اور میرے پاس اپنی عقل کے لحاظ سے، اپنی نالج کے لحاظ سے میں ان کو مشورے دے رہا ہوتا ہوں۔ تو ایک چیز جو میں نے محسوس کی، میں اپنے بچوں میں کمی محسوس کی، وہ یہ ہے کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ کسی بھی چیز سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ان میں ایک انرجی آتی ہے، اور شروع میں انرجی کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، لیکن سلولی وہ موٹیویشن اپنی لوز کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کہتے ہیں ورک، جو بھی کام ہے، اگر اس میں موٹیویشن پیدا ہوئی ہے اور اس کا رزلٹ ہے، اور اگر آپ اپنی رزلٹ تک نہیں پہنچیں گے تو وہ اس میں آپ لوزر ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے ڈھونڈا، ایک اپنی کتاب ہے، وہ سائمن سینک نام ہے، اور بہت بڑا رائٹر ہے، اور اس نے لکھی ہے ورک آن یور وائی۔ ورک آن یور وائی یہ ہے کہ جو میں بچوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے، کہ جو بھی کوئی کام کریں، جو بھی پروفیشن بنائیں، جو بھی آپ کی زندگی میں پلان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 3 چیزیں ریزن وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، اس پہ کام کریں۔ پہلی چیز جو ہے، اگر آپ کا کوئی پلان ہے، اگر کوئی آپ کی جاب ہے، اس میں آپ کو اپنی موٹیویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے، یا سائنوسائڈ کہتے ہیں، کہ اوپر نیچے ہونے کے لیے، اس لیے کہ جو بھی آپ کی موٹیویشن ہے وہ کبھی بھی ایک لیول پر نہیں ہوگی، وہ اوپر نیچے ہوگی، اس لیے کہ کہتے ہیں ایمان کا لیول بھی کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو موٹیویشن ہے، جو آپ کا انرجی لیول ہے، وہ اوپر نیچے ہوگا، لیکن وہ گرے گا نہیں اگر آپ 3 ریزن پہ کام نہیں کر رہے ہوں۔ ورک اور یور وائی، پہلا وہ یہ کہتا ہے سائمن سینک کہ آپ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے کام، جن کا پیشن ہے، لیکن وہ لوگ بہت ہی بد نصیب ہیں جو کام ان کو اپنا پیشن نہیں بناتے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر کوئی جاب ہے آپ کی، اور جاب میں آپ کو کہتے ہیں شروع میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے، بڑی کمپنی ہے، بڑی سیلری ہے، پھر سلولی آپ کا جو موٹیویشن ہے، جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے، جو انرجی لیول ہے، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں وہ جاب جو ایک روٹین بن جاتی ہے، صبح جاتے ہیں، شام آتے ہیں، پی چیک کا انتظار کرتے ہیں، تو اوور دا پیریڈ جو ہے آپ اپنے لیے بھی بوجھ بن جاتے ہیں اور امپلائر کے لیے بھی جو بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ورک آن یور وائی ریزننگ یہ نمبر 1 ہے کہ اگر آپ کی جاب، اگر آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ اس کو پیشن بنائیں۔ کوئی بھی جاب ہو، کوئی بھی زندگی کا پلان ہو، کوئی بھی آپ کا موٹیویشن ہو، اس کو اپنا پیشن بنائیں، اس میں اپنی انرجی لگائیں، ایموشنل اٹیچمنٹ کریٹ کریں، اس کے لیے محنت کریں، نیو انوویٹیو آئیڈیا لیں، نیو سرٹیفکیشن حاصل کریں، تاکہ وہ جاب جو ہے وہ آپ میں مزہ آئے۔ اگر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تو پھر وہ آپ کا موٹیویشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور آخر میں اپنی وہ کہتے ہیں اٹینشن خراب ہو جاتی ہے، اور آپ نے رزلٹ نہیں حاصل پاتے۔ تو موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنا پیشن بنائیں، اس کے کام کرنے میں مزہ پیدا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بعض اوقات وزڈم جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں سے مل جاتا ہے جو آپ کی نظر میں بہت ہی ان پڑھ لوگ ہیں، یا جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ مالی سے بات کر رہے تھے، اور مالی سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کہتے ہیں مزہ کس چیز میں آتا ہے، تم سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہو؟ اس نے کہا جب یہ پودے پھوٹتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، جب ان سے پھول نکلتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، جب یہ درخت بنتے ہیں اور درخت کے نیچے بچے کھیلتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں بہت مسرت محسوس کرتا ہوں۔ وہ شخص، اس کو سیلری تو مل رہی ہوگی اپنے گارڈن بنانے کے لیے، لیکن جو کام کر رہا تھا اس کو اس کام میں مزہ آتا تھا، وہ اس کو انجوائے کرتا تھا۔ تو آپ بھی جو کام ہے، جس کی آپ کا پلان ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اس کو آپ اپنا پیشن بنائیں، اس میں انرجی پیدا کریں، اس میں اپنا انجوائے کریں۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کی حد تک، کہ میں 10 گھنٹے جاب کر کے بعد گھر پہ آتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ کھایا پیا، اور پھر میں کچھ ٹائم دیا محمد کو، پھر نمازیں وغیرہ پڑھی، پھر میں گھر پہ آ کر اپنا ایک لیکچر تیار کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنا مٹیریل پڑھتا ہوں، پھر ریکارڈ کرتا ہوں،
اور پھر میں اس کو تقریباً 12 بجے قریب سوتا ہوں، اور پھر صبح فجر پہ اٹھتا ہوں میں. مجھے کسی نے کہا نہیں ہے، میں خود ہی کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ مزہ آتا ہے، مجھے موٹیویشن ہوتی ہے. اور کیونکہ میں نے اپنا یہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں دنیا میں کچھ کر رہا ہوں اور کچھ اچھا کام کر رہا ہوں اپنے لیے بھی، الٹیمیٹلی اپنے لیے، لیکن میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر رہا ہوں میں. تو جو بھی آپ کام کریں، جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے یا جاب ہے، اس میں نمبر 1 چیز ہے کہ آپ اپنی اٹیچمنٹ پیدا کریں، اس کے ساتھ محبت پیدا کریں اور اس کو اپنے لیے انجوائبل بنائیں. دوسرا سینک کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرا ویژن ہے. مطلب ویژن یہ کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، اس کو آپ کے نظروں کے سامنے اس کی رزلٹ ہو. اگر کوئی بھی کام جس کا رزلٹ نہیں ہے تو ہوتا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 سال کے بعد آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ اگر کوئی بھی کام جو پیشن جو ہے، اگر اس کا رزلٹ آگے نہیں آ رہا اور وہ آپ کا جو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم اس کا ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے کہتے ہیں جو ہے وہ سکسیزفل آدمی کے لیے، سکسیزفل پروفیشن کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ مثال میں دیتا ہوں میں آپ کو کہ شروع میں جب کہتے ہیں جب رابرٹ برادر نے جہاز اڑانے کی کوشش کی تھی تو سب لوگ اس پہ ہنستے تھے، لیکن دے بلیو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے بہت سے لوگ کہتے ہیں محنت کر رہے تھے وہ اس آئیڈیا کے اوپر کہ ہم لوگ اڑنے کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس زمانے میں جو ریچسٹ آدمی تھا اس کا نام تھا سیمول پیئرپونٹ لینگلے، اور اس نے اسی زمانے میں کوئی $50,000، مطلب بہت بڑی اماؤنٹ ہے 1900 کے دور میں، اس نے کہتے ہیں ایک وار ڈپارٹمنٹ کو دی تاکہ وہ تو مشین بنا سکے. اور سیمول کا جو پرپس تھا وہ فیم حاصل کرنا تھا. اسے اپنے لیے نہ اس کی کوئی پیشن نہیں تھا، بس وہ اپنے لیے پیسے کا استعمال کر ایک شہرت کے لیے اور مطلب کہ وہ اس کو موٹیویشن تھی. لیکن کیا ہوا کہ اس نے اب اس زمانے میں بہترین ہارورڈ کے کوالیفائڈ لوگ ہائر کیے اور جو پے چیک لیتے تھے، لیکن ان کا بلیف نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے. فائنلی کیا ہوا، اتنے ریسورسز کے بعد، جب کہ رابرٹ کے پاس صرف کوئی پیسہ نہیں تھا، وہ لوگ کالج سے کوالیفائڈ بھی نہیں تھے، صرف پیشن تھا اور صرف ویژن تھا، اور انہوں نے پھر سکسیز کی جب کہ سیمول جو ہے بری طرح سے ناکام ہوا، اس لیے کہ جو موٹیویٹ ہوا تھا وہ رانگ ایٹیٹیوڈ پہ ہوا تھا، رانگ آئیڈیا پہ ہوا تھا، رانگ ڈائریکشن پہ ہوا تھا. تو وہ جو سیمول سینک کہتا ہے کہ جو ورک آن جو وائی نمبر 2 چیز ہے وہ ہے آپ اپنا ورک کریں کہ آپ کو اس کا رزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. کیونکہ بغیر رزلٹ کے اگر آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ راستے میں ہی رک جاتے ہیں اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. تیسری سیمول سینک کہتا ہے، گو کہ یہ مسلمان شخص نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کامیاب شخص کے لیے ورک فار وائی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. اسپریچولیٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا بلیف یہ ہے اور کہ ہم بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم ایک پلان بنائیں، اس کے اوپر سوچیں اور اس وقت اللہ سے مدد لیں، کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل میں ہر چیز رسک ہے، یہ نیا خیال آنا یہ رسک ہے، موٹیویٹ ہونا یہ رسک ہے، آپ کے پاس انرجی آنا یہ رسک ہے، آپ کو کامیابی دینا یہ رسک ہے. اور رسک کے بارے میں اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ سے وہ رسک لے لیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اچھا، شکر کے بارے میں سب ایڈ کر لیتا ہوں کہ امام غزالی یہ کہتا ہے شکر یہ نہیں ہے کہ منہ سے صرف الحمدللہ الحمدللہ کہہ دینا. شکر یہ ہے کہ کوئی بھی بلیسنگ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کوئی بھی نعمت دی ہے آپ کو، وہ آپ آگے بڑھائیں، لوگوں کو دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا بہت تو اس کو آپ اپنے اندر سٹور نہیں کریں بلکہ آگے بڑھائیں، تو پھر وہ علم اور آگے بڑھے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی نعمت دی ہے تو اس کو جمع نہیں کریں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں تو اللہ اور دولت دے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اگر آپ اپنے علم کو دبا کے رکھیں گے یا دولت دبا کے رکھیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوگی اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور بینیفٹ نہیں ہوگا. ایسی جو بھی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں آپ کی شہرت ہے، آپ کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اور وہ یہ کہ تم نے کہاں استعمال کی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ عبداللہ زبیر ایک اللہ تعالیٰ کے جید کہتے ہیں صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نے ان کو زندگی میں ہی
کہتے ہیں اشرف مبشرہ کا کہا تھا کہ وہ دنیا میں ہی اب جنت میں جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا حضرت نے کہ تم رینگتے ہوئے جاؤ گے. تو سارے صحابی کہنے لگے کہ عبداللہ زبیر رینگتے ہوئے، وہ تو بہت ہی متقی پرہیزگار قسم کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، وہ اس کے باوجود وہ دولت بہاتے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن اس کا حساب دیتے 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 وہ رینگتے ہوئے جنت میں جائیں گے. تو ہمیں اگر وہ ایسے شخص جس کی طرف جیت قسم کا صحابی ہے، وہ اپنا حساب دیتے میں اتنی ان کو رکاوٹیں ہوں گی، تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم اپنی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. واصف علی واصف کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہری بینک کے اوپر کام نہیں کرنا، باطنی بینک کے اوپر کام کرنا. باطنی بینک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ انسین چیزیں آگے بڑھائیں، اب اپنے تقوی کو آگے بڑھائیں، اپنے ایمان کو آگے بڑھائیں، لوگوں کی دعائیں آگے بڑھائیں. یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اس کی بہت ورتھ ہے. تو کٹ اینڈ شارٹ اس لیے کہ ٹاپک میرا بڑھ جاتا ہے. نمبر 1 کہ آپ کو میں اپنا سرمائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو بھی پلان کریں، جو بھی کام کریں، جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی جاب ہے، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موٹیویشن لیول کانسٹنٹ رہے، سائنو سائڈ رہے، تو آپ نمبر 1 ایک بات ہے، اس کو آپ پیشن بنائیں، اس کے لیے آپ اپنی جان لگائیں، اس پہ محنت کریں، اس سے محبت کریں، اور ہر قسم کے طریقے اپلائی کر اس میں اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کریں. سیکنڈ، ورک آن یور وائی. ریزن وائی میں یہ کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریزلٹ اورینٹیڈ بنائیں، صحیح ڈائریکشن پہ رکھیں. اور تیسرے، آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور اس سلسلے میں اگر کسی بچے کو مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آئی ریئلی اپریشیٹ، مجھے وہ کال کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.